بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان موجود ہے۔ اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا یا میرا ذکر کیا یا کسی موقع پر مجھ سے ڈر گیا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن شیخین رحمۃ اللہ علیہما نے من ذکرنی او خافنی فی مقام کے الفاظ ذکر نہیں کیے، اور ابو داود نے معمل کی طرح یہ روایت مبارک بن فضالہ سے نقل کی ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 234۔ توحید اللہ کی وحدانیت نجات کا سب سے بڑا سبب ہے۔ معمولی سا سچا ایمان بھی اللہ کے ہاں بے قدر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس سے خوف رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ حدیث گناہوں پر جری ہونے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید اور ایمان کی حفاظت کی ترغیب دیتی ہے۔ کامل نجات کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال اور گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور اگر اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھی ملے تو دائمی طور پر جہنم میں نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 470۔ وضو صرف ظاہری پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ایک مسنون عمل ہے۔ اس عمل پر جنت کی عظیم بشارت دی گئی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں کا کھولا جانا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، عزت اور خوشنودی کی علامت ہے۔ وضو مکمل اہتمام سے کرنا اور اس کے بعد مسنون ذکر پڑھنا معمول بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔